سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل، پریشانیوں اور بیماریوں کا آسان حل پیش کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں لگے ویڈیو کے نیچے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. آج کی ویڈیو کے لیے ہمیں بہت سارے میسیجز اور کومنٹس آئے، جس کی بنا پر ہم نے آج کی یہ ویڈیو، جو کہ آج کا ایک خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ قرآن اندازی میں جس چیز کی بھی قرآن اندازی میں آپ نے حصہ لیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا نام آئے، چاہے وہ کمیٹی ہو، جیسا کہ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں تو اس کی پرچیاں ڈالتے ہیں، یا آپ نے کوئی پرائز بانڈ لیا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا نام آئے گا، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور مقصد کے لیے کوئی اور قرآن اندازی آپ نے لی ہوئی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کا نام ضرور آئے گا. اس کے لیے آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے. اس عمل کو آپ نے روزانہ نماز فجر سے پہلے اور نماز عشاء کے بعد کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جب بھی قرآن اندازی ہوگی تو اس میں آپ کا نام ضرور آئے گا. تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی بیماری ہو، یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجئے. فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کے مسئلے کا حل آپ کو فراہم کیا جا سکے. آج کی اس مجرب اور آزمودہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے ایسے تمام بہن بھائی کہ جن نے کسی نہ کسی قسم کی قرآن اندازی میں حصہ لیا ہوا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر خصوصی فضل کرم فرما کر یہ جو قرآن اندازی ہوگی، یعنی اس مہینے کی جو قرآن اندازی ہو رہی ہے، اس میں ان کا نام آئے. چاہے وہ کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے قرآن اندازی ہے، یا آپ نے کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ آپ کا نام آئے، یا آپ نے پرائز بانڈ وغیرہ لیا ہوا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا نام آئے اور آپ کو فائدہ حاصل ہو، تو آپ نے اس عمل کو مہینہ پورا جتنا بھی دن آپ کو ملے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. یعنی اگر مہینہ کے سٹارٹنگ میں آپ کے پاس یہ عمل پہنچے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو تو پورا مہینہ کر لیں. جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جس دن آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اس دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں آپ کا ہی نام ضرور آئے گا. ہر انسان جب بھی کسی قرآن اندازی وغیرہ میں حصہ لیتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا نام آئے. اسی طرح جو حضرات کمیٹی ڈالتے ہیں وہ بھی اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ میری کمیٹی نکل آئے تاکہ میرے جو معاملات ہیں ان کو میں چلا سکوں. اور جو پرائز بانڈ وغیرہ لیتے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پرائز بانڈ لگ جائے تو میں بھی اپنے حالات کو بہتر کر سکوں. تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ نماز فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ
313 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیحاں اس آیت مبارکہ کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اب یہ دونوں عمل کرنے کے بعد آپ نے خصوصی طور پر اپنی کمیٹی یا اپنی کسی قرآن اندازی یا اپنے پرائز بانڈ کے نمبر لگنے کے لیے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہی نام آئے گا۔ میں آپ کے لیے اس عمل کو ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر سے پہلے آپ نے اتنا ٹائم پہلے اٹھ جانا ہے کہ یہ عمل آپ آسانی سے کر لیں، اور اس کے بعد دعا بھی اچھے طریقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگ لیں۔ آپ نے اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں اپنے پرائز بانڈ یا اپنی قرآن اندازی اپنی کمیٹی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ اس عمل کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو پورے حاصل ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ میں اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں، جس سے جو بات بھی اللہ پاک چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پورے یقین، توجہ، دھیان، یکسوئی، عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، تاکہ جو عمل کر کے ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک پورا فائدہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں اس مقصد میں اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے۔ نماز کا اہتمام کریں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کے، لیٹ کر بھی نہیں تو اشاروں سے پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی عذر ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، اور اگر لیٹ کر بھی آپ سے ہلا نہیں جاتا، آپ لیٹ کر بھی نہیں صحیح سے پڑھ سکتے، تو اشاروں سے، یعنی جب تک آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، تو آپ اشاروں سے نماز پڑھیں۔ لیکن جب دماغی توازن ہی نہیں رہا، انسان پاگل ہو جائے، تو اس کے بعد اسے کوئی پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، کہ جب تک آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، خود بھی نماز پڑھنے کی اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر لانے کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں، تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے دعا کی جا سکے۔ آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب جو کہ اپنے کسی قرآن دازی یا کمیٹی یا کسی بانڈ کے لیے انتظار میں ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر کے اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ آخر میں آپ سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل